میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بری بات نہیں، بلکہ قرآن میں اور حدیث میں مال کے جمع کرنے اور مال کے لیے محنت کرنے کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا۔ خیر کے معنی جس میں خوبی ہو، جس میں بھلائی ہو، جس میں اچھائی ہو۔ اگر مال بری چیز ہے تو قرآن کریم اس کو اچھا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے کون سچی بات کرنے والا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں مال کو خیر بیان فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ قرآن کریم میں کہا گیا اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ علماء اور مفسرین فضل کے جہاں معنی بیان کرتے، لہذا ان میں کا ایک معنی فضل کا یہ ہے دنیاوی سامان۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ ان 5 سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں آئے تو یہ دعا پڑھ کر کے مسجد میں آئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا میں کیا تعلیم ہے، کیا دعا کا مقصد ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ اس میں ہمیں رحمت کے دروازے کھولنے کی اللہ پاک سے دعا مانگی گئی۔ تو رحمت کہا جاتا ہے آخرت کی نعمتوں کو۔ رحمت کہتے ہیں جنت کو، رحمت کہتے ہیں آخرت میں اللہ کے دیدار کو، رحمت کہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ کو، رحمت کہتے ہیں جنت کی نعمتیں پانے اور ملنے کو۔ تو یہاں آدمی جب مسجد میں آئے گا تو مسجد میں نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، کوئی نمازی کی خیر خبر پوچھے گا اور ذکر اذکار کرے گا، درود پڑھے گا، استغفار کرے گا، اور یہ سارے کام ایسے ہیں جس کے نتیجے میں آخرت کی نعمتیں تیار ہوتی۔ تو آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی مسجد میں آیا کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ میں تیرے گھر میں جا رہا ہوں تو میں آخرت کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں لوٹوں، حاصل کروں، محنت کروں، اس کی مجھے توفیق دینا، اس کے دروازے کھول دینا۔ میں مسجد میں آؤں تو نماز پڑھوں، بندگی کروں، میں ذکر اذکار کروں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، یہ اعمال کر کے میں آخرت کی زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کروں۔ تو رحمت کا معنی ہے اخروی نعمتیں۔ تو مسجد میں آنا یہ آخرت کی نعمتوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت کے دروازے کھولنے کا سوال کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ لیکن جب مسجد سے نکلتے 5 وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے کے وقت میں جو دعا پڑھتے، تلاوت فرماتے، تو وہ آپ کی دعا ہوتی اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اب آخرت کی نعمتیں میں نے مسجد میں لوٹ لی، میں نے حاصل کر لی، جو آپ نے توفیق دی میں نے کام کیا۔ اب میرے ساتھ میں بشری ضرورتیں بھی لگی ہیں، انسانی ضرورتیں بھی میرے ساتھ لگی ہے، لہذا اس لیے باری تعالیٰ میں آپ سے اب آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ فضل اسی روٹی کا نام ہے، فضل مکان کا نام ہے، فضل کپڑے لتے جوتے کا نام ہے، فضل دنیا کی جتنی ضرورت کی چیزیں اس کا نام فضل ہے۔ تو اگر یہ بری بات تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت مسجد سے نکلنے کے وقت میں دعا کیوں مانگا کرتے تھے؟ لہذا اس سے بات سمجھ میں آ گئی دنیاوی سامان، دنیاوی چیزیں، مال دولت، یہ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کوئی برا نہیں۔ قرآن پڑھتے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو تیرا حصہ ہے نہ بھولو، لے لو۔ لہذا دنیا مال جمع کرنا اگر نیک نیتی کے ساتھ ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ مجمع اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور
ایک نوجوان صحابی کا گزر ہوا۔ وہ نوجوان بڑے مضبوط تھے، پہلوان نوجوان صحابی تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب وہ نوجوان کو دیکھا، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے فَلَمَّا رَأَوْا بِجِلْدِهِ وَنِشَاطِهِ، کہ صحابہ نے جب اس نوجوان کی نوجوانی اور پہلوانی کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، جو دل میں بات آئی وہ زبان پر آ گئی، اور انہوں نے زبان سے جملہ استعمال کیا لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ کے راستے کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے۔ جو اللہ کا راستہ حدیث میں مراد ہے، لہذا اس کے اتنے فضائل ہیں کہ آدمی اگر سوئے گا تو سونا بھی اس کا عبادت، حتیٰ کہ اگر اپنی بشری ضرورت کے لیے جائے، پیشاب کے لیے جائے، بڑے استنجا کے لیے جائے تو بھی ثواب لکھا جائے گا، کھانا کھائے تو بھی ثواب لکھا جائے گا، اور اگر سواری لے کر جائے۔ اس زمانے کے اعتبار سے آقا نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی لید کو اور پیشاب کو تمہارے میزان میں اور ترازو میں رکھا جائے گا۔ آج کے زمانے کے حساب سے گاڑیوں کے پیٹرول اور ڈیزل کو بھی ہمارے میزان میں تولنے کے وقت ہمیں ترازو اور پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو یہ فی سبیل اللہ کے بہت فضائل، ملا علی بن سلطان القاری علیہ رحمہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات، تو وہ مرقات میں بہت تفصیل کے ساتھ پھر فی سبیل اللہ کی کتنی صورتیں ہیں، کون کون سی صورتوں کو فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ ساری تفصیل کے ساتھ میں انہوں نے کلام فرمایا۔ تو اللہ کے راستے میں ہوتا تو دین بالا ہو جاتا، دین بلند ہو جاتا، دین کی شوکت دبدبا بڑھ جاتا، اور دین غالب آ جاتا، اور بے دینی اور کفر مغلوب ہو جاتا۔ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا۔ جب یہ بات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ نے اس کے جواب میں جو فرمایا وہ سنیے۔ آپ نے جو بیان فرمایا ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ۔ آقا فرماتے میرے صحابہ، اگر یہ نوجوان اپنے گھر سے مال لینے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر اس نیت سے نکلا ہے کہ میرے گھر پر چھوٹے چھوٹے بچے جن کی تربیت میرے ذمے ہے، جب بچہ نابالغ ہو وہاں تک باپ کے ذمے اس کی کفالت، اس کی تربیت، اس کے اسکول مدرسہ کا خرچہ، فیس، تعلیم دینا، اچھی تربیت کرنا، اور اس پر جو خرچہ صرفہ ہو یہ شریعت نے اس کے باپ پر رکھا۔ اسی وجہ سے وہ بچہ جب تک نابالغ ہے، اس کا باپ مر جائے، ماں مر جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں، لیکن جو 20 سال کا ہو اور اس کا باپ مر جائے تو یتیم نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ 15 سال کا ہو گیا تو باپ اگر اس کو خرچہ نہ دے تو باپ پر ذمہ داری نہیں، وہ اپنا خود خرچہ برداشت کرے، لہذا وہ بچپنے سے نکل گیا، وہ یتیم نہیں۔ تو بغیر ماں باپ کا بچہ اگر 5 سال کا ہو تو بیچارہ ہے، یتیم ہے، لیکن وہ بچہ بڑھتے چڑھتے 15 سال کا ہو گیا تو یتیمی سے نکل گیا، وہ یتیم نہیں رہا۔ تو چھوٹے بچوں کی تربیت اور پرورش میرے ذمے، تو وہ اگر اس نیت سے گھر سے نکلا ہے نوجوان کہ میرے چھوٹی اولاد گھر پر ہے، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں گھر بیٹھا رہوں گا تو ان کو پالوں گا کیسے، کھلاؤں گا کیسے، اگر یہ نیت سے دنیا کمانے نکلا ہے تو آقا اپنی سچی زبان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جب تک واپس نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں یہ لفظ بھی ہے فی سبیل اللہ کے ساتھ حتی یرجع، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آئے ہر چیز نیکی اور ثواب میں لکھی جاتی۔ لہذا یہ ہوٹل میں جانے والا، ملازمت کے لیے جانے والا، کھیتی باڑی کی مشغولی میں، اپنے فارم اور اپنی کھیتی کی مشغولی میں جانے والا جب تک واپس نہیں آئے گا وہاں تک وہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ مال لینے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آقا فرماتے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى
علی ابوینی شیخینی کبیرینی فہو فی سبیل اللہ. والدین، مسئلہ سمجھئے، والدین اگر محتاج نہ ہو اور خود کما سکتے ہو، ان کے پاس ان کے ضرورت کے لیے خرچے کا انتظام ہے، تو اگر وہ اپنی اولاد کے پاس سے لیتے کہ ہمیں ماہانہ 5,000 دینے پڑیں گے، 10,000 دینے پڑیں گے، تو وہ والدین ظالم ہے، شریعت کی نگاہ میں نہیں لے سکتے، وہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ تمہارے خرچے کے لیے تمہارے پاس انتظام ہے، لہذا اولاد کے پاس سے اب لینے کی اجازت نہیں ہے، نہیں لے سکتے. لیکن جب والدین بوڑھے ہو جائے اور محتاج بن گئے، ان کے پاس اپنے علاج، معالجہ، کھانے پینے اور اگر مکان ذاتی نہیں تو کرائے کا کوئی نظم نہیں، تو اب فرض ہو جاتا ہے ان کی اولاد پر کہ ان کا خرچہ اٹھائے. پہلے فرض نہیں تھا، اور اگر وہ محتاج ہے، اپاہج ہے، جوان ہے، والدین جوان ہے لیکن کمانے کی پوزیشن میں نہیں، باپ ہے دماغ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، تو بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کا خرچہ اس کی اولاد کے ذمے. لیکن ہے ہٹا کٹا ماشاءاللہ، لیکن اور مال بھی اللہ نے دیا، آمدنی بھی اس کی ہے، ذرائع ہے اس کے پاس میں، ادھر سے حصہ آ رہا ہے، وہاں سے پیسے آ رہا، لیکن پھر بھی اپنے اولاد کے پاس سے اگر جبرن لیتا، اولاد دیتی ہے خوشی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اولاد کو اپنی ضروریات ہے اور پھر بھی وہ اپنی اولاد سے اگر جبرن لیتا ہے تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے لینے کی اجازت نہیں ہے. لہذا اب یہ نکلا ہے اس لیے اپنے گھر سے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے والدین کو نہ معلوم کب ہسپتال لے جانا پڑے، کبھی رات 1 بجے بھاگنا پڑتا، 2 بجے بھاگنا پڑتا، کب وہ یہ بوڑھا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو اس کا مزاج ہی باقی نہیں رہتا، کب کیا ہو جائے کوئی کہا نہیں جا سکتا. جب ایسا مسئلہ تو وہ بوڑھے کو کب ضرورت پڑ جائے. میرے بوڑھے والدین ہیں، اگر میں گھر رہوں گا تو ان کے علاج، معالجہ، دوا کا یہ میں خرچہ کیسے برداشت کروں گا. اگر یہ نیت سے دنیا کمانے کے لیے نکلا تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ شخص بھی اللہ کے راستے میں ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بھی سنیے حدیث پاک مولا احمد صاحب لاٹ دامت برکاتہم العالیہ، ہم سیدرانہ کے اجتماع میں آپ بھی گئے ہوں گے. حضرت کا ایک جملہ بڑا پر تاثیر جملہ تھا، اللہ والوں کے زبان پر تازی مرتبہ ایسی بات آ جاتی جو سالوں کتابوں دیکھنے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ملتی نہیں. حضرت کا ایک جملہ وہ سیدرانہ کے اجتماع میں فرمایا تھا کہ احادیث، ان میں ایک ایک حدیث، فرامین رسول میں سے ایک ایک فرمان، یہ ہمارے لیے ایکسرے مشین ہے. آدمی مشین پر جب کھڑا ہو جائے، ایم آر آئی کرنے کے لیے مشین میں چلا جائے تو اس کے بدن میں کیا روگ، کیا بیماریاں، وہ سارا وہ ایکسرے میں صاف نظر آ جائے گا. ہم میں کیا بیماریاں ہیں روحانی اعتبار سے. میں سمجھتا تو ہوں اپنے آپ کو بہت بڑا ولی، بہت بڑا نیک آدمی، بہت بڑا علامہ، لیکن وہ علامہ ہونا جب حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ حدیث آپریشن کرتی ہے ہماری بیماریاں، یہ صاف صاف ایک ایک حدیث. اس لیے ایک ایک حدیث میں امت کے لیے ہدایت، رہبری ہے. وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے، بارہا ہم سنتے اور بیان بھی کرتے، بلغوا عنی ولو آیتن. آیتن کے محدثین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں. ان میں کا ایک معنی یہ ہے کہ آقا یوں فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اگر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پہنچ جائے تو ابھی اپنے پاس نہ رکھو بلکہ دوسروں تک پہنچا دو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ چھوٹی بات چھوٹی سمجھ کر آپ رکھو گے، لیکن وہ چھوٹی بات میں پوری کائنات کو سمویا جاتا ہے. آپ مخزن بلاغت ہے، ایک ایک بات میں پورا پورا سمندر اس میں سمایا ہوا ہوتا ہے. الدین النصیحت، الدین النصیحت، بس یہ 2 کلمے کی ایک حدیث پاک ہے. اس میں محدثین جب کلام کرتے تو فرماتے آدمی کی پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری زندگی الدین اور نصیحتوں میں بیان کی گئی.
یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، جوامع الکلم، ایک چھوٹی سی بات میں پوری کائنات اللہ پاک نے ان میں سمو دی ہے۔ اس لیے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر چھوٹی حدیث ہے تو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ مت دو، اس میں بھی امت کے لیے بہت ساری ہدایات ہے، بہت ساری رہبریاں ہے۔ اس ایک بات کی وجہ سے امت کی زندگیوں میں بدلاؤ، چینجنگ آ سکتی ہے، لہذا اس لیے ایک چھوٹی بات بھی ہو تو وہ بھی پہنچا دو۔ آقا یہ بھی فرماتے یہاں انکان خرج یسعی علی نفسہ یعفھا فہو فی سبیل اللہ، آدمی الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ یہ اچھا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ کے مقابل میں۔ خیال رکھنا، رمضان میں ہمارا خیال رکھنا، بچی بیمار ہے ذرا زکوٰۃ میں مول صاحب خیال رکھنا، حاجی صاحب ذرا توجہ رکھنا، لوگ کہاں کر دے۔ تو جو سوالی ہوتا ہے وہ زندگی بھر سوالی ہی رہتا ہے، اللہ اس کی ترقیات کے دروازے بند کر دیتے۔ اور جو لوگوں سے نظریں ہٹا کر، بس یہ بھی حدیث فضائل اعمال کی حدیث، جب لوگوں پر نظریں اگر آدمی کی ٹک جاتی ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری مدد تیرے ساتھ نہیں، اب جا بندوں سے تیرے کام ہوتے ہو تو کروا لے، اور بندوں کے بس میں نہیں، انتم الفقراء، تم تو محتاج ہو، کیا کام کرو گے، واللہ هو الغنی، اللہ محتاج نہیں، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا معنی پنڈت جی یوں بیان کرتے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے، یہ صمد کا اوریجنل معنی ہے۔ ایسے ہی بیٹھنے والے کوئی عالم صاحب بیان کر رہے تھے تو انہوں نے صمد کا جو معنی بیان کیا تو یہی بیان کیا، صمد کا معنی جو کسی کا محتاج نہیں، تو وہ پنڈت جی نے ان کی بھول نکالی اور کھڑے ہو کر کہنے لگے صمد کا معنی مول صاحب آپ نے ادھورے بیان کیے، صمد کا معنی یہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات جس کی محتاج ہے، یہ صمد کا معنی ہے۔ اللہ هو الغنی، اللہ ہی بے نیاز، کسی کے محتاج نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ بہت زیادہ رزق دینے والے، اللہ بہت زبردست طاقتوں والے، اور اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ اور ہمارے لیے کہا گیا انتم الفقراء، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ قدم قدم میں ابھی ہم بیٹھے، سانس رک جائے، کورونا کی وجہ سے پھیپھڑے لاک ہو جائے تو ابھی اچھلنا کودنا شروع ہو جائے گا، ابھی اچھلنا کودنا، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے، میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ حفاظت کرائے، اگر فالج لگ جائے محتاج بن جائیں گے ہم، محتاج ہے قدم قدم، ایک قدم چلنے کے بعد دوسرے قدم کے ہم محتاج ہے، لہذا یہ محتاجوں سے اگر امید لگائے تو کام نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں صاف طور پر ہے، حدیث قدسی ہے، آقا اللہ فرماتے اگر تو تیرا کام ان سے ہوتا ہے تو بنا لے جا، اور زندگی پر اس کے کام نہیں ہوتے، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس انداز سے دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ادھر سے بھی میرا کام بن سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے اللہ پاک اس کے کام بنانے کے انتظام فرما دیتے۔ تو وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا، اپنے آپ کو ذلت سے بچانا یہ فرض ہے، مسئلہ یاد رکھیے، ذلت سے بچانا فرض ہے۔ آپ گھر میں آنگن میں صحن میں لگے الیکٹرک میٹر، اس میں آپ اگر تھوڑی ڈنڈی مارتے، چوری کرتے، اور اس لیے چوری کرتے کہ وہ بہت فاسٹ گھومتا ہے، بہت جتنا اپنے استعمال کرتے اس سے زیادہ، تو شرعاً مسئلہ اس کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے چیک ان اور وزٹ آ جائے اور تمہاری بے عزتی کا خطرہ ہو تو اس وقت میں وہ کرنا ناجائز اور حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ اپنی عزت کا بچانا یہ فرض ہے۔ المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، اس کا مال طیب نفس کے بغیر حرام ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ تو دوسرے مسلمان کے لیے کسی کی عزت سے کھیلنا حرام،
تو میں اپنی عزت خود پامال کروں، میں اپنی عزت رائگاں کروں، میں اپنی عزت جانے دوں، تو پھر میرے لیے کیسے ہوگا حرام؟ یہ حلال کیسے؟ خود مجھے میری ذات کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی عزت کو بچاؤں، اپنی عزت کو۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ ان کے شاگرد ہے۔ ایک کتاب ہے علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمہ کی، بڑی شاندار کتاب ہے۔ ایک تو ان کی کتاب البحر الرائی 7 جلدوں میں ہے، کنز الدقائق کی شرح، اور ایک دوسری کتاب ہے علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمہ کی الاشباح والنظائر۔ الاشباح والنظائر مستقل ایک فن ہے، وہ فن کے نام سے ہی یہ کتاب کا نام رکھا ہے الاشباح والنظائر۔ اس میں اخیر میں باب الوصات، وصیتوں کا بیان ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے شاگردوں کو اور بالخصوص اپنے مائع ناز شاگرد قاضی ابو یوسف کو جو وصیتیں فرمائی ہے وہ پڑھنے جیسی، علماء کے لیے پڑھنے جیسی کیسی وصیتیں فرمائی۔ اس میں اپنی عزت، اپنے وقار کو باقی رکھنے کے لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے کہ ابو یوسف، یعقوب نام تھا ان کا، یعقوب ابو یوسف، اگر تم جاتے ہو اور پیچھے سے کوئی آواز لگائے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اس لیے کہ جانوروں کو پیچھے سے آواز لگائی جاتی ہے۔ اگر تمہارا کام ہے تو وہ دوڑ کر سامنے آئے گا۔ تم اپنی عزت کو باقی رکھنا۔ تم اچھے عالم ہو، بڑے فقیر ہو، اور تم اگر چلتے ہو تمہارے ساتھ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو پڑھا لکھا نہیں، بڑی عمر کا ہے، تو یا تو کہیں بیٹھ جاؤ یا جلدی سے اس سے آگے نکل جاؤ۔ اگر اس کے ساتھ اگر بڑا ہے تو حدیث میں کبیر الکبر، بڑے کو بڑا ہی رکھو، کبیر الکبر، بڑے کو بڑا رکھو۔ لہذا اس کا تقاضا کہ آگے چلنے دو، اللہ نے تجھے علم دیا ہے، اس کا تقاضا علم تو اوپر رہے گا۔ لہذا اس لیے اپنا وقار اس میں ہے کہ پہلے ایسا راستہ اختیار کرو جس میں اپنا وقار مجروح نہ ہو۔ اپنے وقار کو، اپنی عزت کو بچانا یہ ہر ایمان والے کے ذمہ فرض ہے۔ ایسا کام کر لینا۔ بعض ہماری مستورات اور یہ ہماری گھر کی حرم، اب یہ 50 روپے کی وجہ سے، میرے گاؤں میں بھی محلے میں ایک ایسا واقعہ ہوا، ابھی تک دل میں اس کا صدمہ ہے۔ میں نے کہا کیسا عجیب ماحول ہو گیا، بس یہ ایک جوڑی جوتے کی وجہ سے۔ وہ مجھ سے ہی شکایت کر رہا، کوئی بہن برقع والی لے گئی اور ابھی تک دینے نہیں آئی۔ میں نے چاہا بھی کہ میں دے دوں اس کو، لیکن کہا مطلب آپ کیوں دیں گے، آپ کیوں دیں گے؟ لیکن اس نے پورے محلہ کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ وہ جوتے کی کیا حیثیت ہے؟ 50 روپے کا، 100 روپے کا، 10 روپے کے ٹماٹر کی وجہ سے بے ایمانی ہوتی ہے اور پورے محلے کو اور پورے گاؤں کی عورتوں کو مجروح کیا جاتا ہے۔ تو یہ حرام کام ہے، بے عزت کرنا حرام ہے، اپنے آپ کی عزت بچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والے بنو، سخی بنو، سخی۔ حدیث پاک میں ایسا کہا گیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب لوگوں کے مزاج میں 4 باتیں آ جائیں تو پھر دعوت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو پھر یہ ہدایت ہے حدیث پاک میں، اس وقت میں تم اپنے آپ کو سنبھال لینا، علیکم بانفسکم، اپنے آپ کو سنبھال لینا، ودع عن امر عامتہم، لوگوں کے معاملہ کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اس وقت میں تم کچھ کہو گے تو تمہاری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ لہذا ان میں کی ایک بات شحًا مطاعًا، ایسا دل کا حرص، ایسا بخل کہ بس وہ اس کو کرنے پر مجبور کر دے۔ شح مطاع، دل کا حرص، بخل، تو بخل انسان کی فطرت ہے لیکن آدمی عمل نہیں کرتا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ آدمی اب یہ شوق کے پیچھے پڑا رہے گا، شحًا مطاع و ہوًا متبعا، خواہشات کی پیروی کی جانے لگے بس، و دنیا مختارہ، اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جانے لگے، وَيَعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَأْيِهِ، ہر رائے والا جب رائے دے تو یہ سمجھے میری رائے اچھی ہے اور ان کی رائے پر پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری رائے کے خلاف اس نے مشورہ دیا، رائے دیا تو اچھا نہیں لگتا۔
ہر رائے والا اپنی رائے کو اچھا سمجھنے لگے، تو یہ 4 صفات ایسے ہیں کہ اب اس کے بعد میں آدمی میں بھلی بات کا حکم کروں گے اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ شوہن متا، یہ جو کرتا ہے شوہن متا، یہ 10 روپے کی وجہ سے پوری مارکیٹ کو مجروح کر دیا، پورے محلے کو مجروح کر دیا، پورے گاؤں کو مجروح کر دیا۔ تو الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو شاعر نے کہا، شعر تو مجھے یاد نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جود و سخا کو بیان کرتے ہوئے آقا سے جو پیار محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی جو تفسیر محدثین نے بڑی شاندار انداز سے، اس میں بالخصوص ترجمان دارالعلوم دیوبند علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ نے جو کلام کیا اس پر، بہت اچھا شاندار، مزے آ گئے پڑھنے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت آدمی کو اپنی ذات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے اسباب جو بیان کیے، وہ اسباب یہ بیان کیے محبت کے، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی سے محبت کیا جاتا ہے۔ 4 اسباب ہیں۔ ایک تو کسی میں جمال کا معنی، جمال خوبصورتی، جیسا آدمی چاہتا ہے ایسی ہر چیز، جمال سے محبت ہوتی ہے، کمال سے محبت ہوا کرتی ہے، جو جتنا کامل ہو۔ نوال، نوال کے معنی ہوتے احسانات، تو وہ نوال کوئی احسان کرے گا تو محسن سے پیار اور محبت ہو جائے گا۔ اور ایک قرابت، قرابت کے معنی نزدیکی، باپ میرا قریب ہے، ماں مجھ سے قریب ہے، لہذا اسی لیے اس کو قرابت، میرا بیٹا مجھ سے قریب ہے، قرابت رشتہ داری ہے اس سے۔ لیکن قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری ذاتوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، لہذا اپنی ذات اپنے سے جتنی قریب ہے، لہذا اس سے زیادہ نبی تم سے قریب ہے۔ تو نبی سے محبت اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ تمہارے قریبی، بہت زیادہ تمہارے رشتہ دار۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو نوالات بیان کیے گئے، احسانات، تو آقا کبھی کبھار مال آ جاتا تو کسی صحابی کو فرماتے، لو یہ ابو لہب کو دے آؤ، آپ کا چچا تھا ابو لہب کو، اور یہ دشمن اسلام تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا لوگوں کو یہ کہہ دو اور ان کو ڈرانا شروع کر دو، تو یہ جب اعلان ہوا تو عربوں کا مزاج تھا، عربوں کی ایک عادت تھی، وہ عادت عربوں کی یہ تھی کہ عرب کوئی خاص اعلان کرنا ہوتا تو وہ بلند جگہ پر چڑھ جاتا، تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی اہم اعلان ہے۔ جیسے ابھی 9-10 بجے اپنی مائک پر ایک دم سے آواز آئے تو سارے باتیں کرنے والے بھائی چپ ہو جاؤ، 10 بجے یہ مائک میں اعلان کوئی اہم خبر ہے۔ ایسے اگر ٹیلے پر چڑھ گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا تو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص اعلان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو آج تک صادق تھے اور ہے بھی اور امین تھے، اور لوگ بہت پیار کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور آقا بولنے والے نہیں تھے، رب کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہنے والے۔ جب نبوت اور رسالت دی گئی اور پھر حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ بات پہنچائیے، تو پھر پہاڑی پر چڑھے، صفا پہاڑی پر، تو پھر سارے کے سارے آ گئے۔ آج محمد بن عبداللہ، جس نے کبھی اعلان نہیں کیا، جو اتنا سچا آدمی، امانت دار آدمی، اور وہ کھڑا ہوا ہے، مانو نہ مانو کوئی خاص معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے عربوں نے، سبوں نے، مکہ والوں نے خود حاضری دے دی، اور جو نہیں جا سکا تھا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، اپنا غلام بھیج دیا کہ جاؤ کیا کہتے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فداہ روحنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرات۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر جب کہا، جو ہم سنتے وہ پورا واقعہ، تو میں یہ کہوں یہاں لشکر وہاں لشکر، وہ پوری بات تو ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر آقا نے اخیر میں کہا جب میری بات پر اتنا تمہیں اعتماد اور بھروسہ اور وشواس ہے تو تم کہہ لو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ تو یہ 360 والوں کو کب سمجھ میں آ سکتا تھا؟
آپ کا چچا ابو لہب بھی سامنے تھا، اس نے یوں ہاتھ کیے، میرا ایک ہاتھ جکڑا ہوا ہے مائک سے، ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ یوں کیے اور دونوں ہاتھ آقا کی طرف یوں کیا کر کہنے لگا تبن لک، تیرا ناس ہو، استغفر اللہ نستغفر اللہ، یہ نقل کفر نہ باشد، یہ اس منحوس کا مردود کا یہ جملہ تھا، تبن لک، تیرا خراب ہو، لہٰذا جمعتنا، کیا تو نے اسی کام کے لیے جمع کیا تھا؟ تو اسی پر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جو نازل ہوئی تو فوراً اللہ پاک نے جواب دیا ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، کہ جن دو ہاتھوں سے میرے رسول کو یوں کہتا ہے تبن لک، تو اس کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جھوٹ، سخا، آپ کی کا سخاوت اس قدر تھی کہ وہ پہلی مخالفت کرنے والا چچا ابو لہب زندگی بھر مخالف رہا، کبھی آپ کی ہاں میں ہاں نہیں کہا، لیکن آقا اس کو بھی دینے کے لیے لوگوں کو کہتے تھے جاؤ یہ میرے چچا کو دے آؤ، تو ایسا دشمن اسلام، اور اس کو دینے کا جب کہا جائے تو لوگوں کے چہروں پر تھوڑا اثر تو آئے گا، تو آقا چہرہ پڑھ لیتے کہ صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو آقا نے فرمایا دیکھیے میرا دل، مفہوم یہ ہے میرا دل تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے لیکن میرا رشتہ ہے اس سے، تو میں تھوڑا دے کر کے رشتہ داری کو نبھا لیتا ہوں، ہاں تھوڑا دے کر رشتہ داری کو نبھا لیتا ہوں۔ تو یہ شاعر یوں کہتا ہے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا نہ ہوتا تو نبی کبھی زندگی بھر لا نہ کہتے، کبھی زندگی بھر لا نہ کہتے، نہیں ہے میرے پاس یہ تو نہیں۔ ایک عورت آ گئی اور آ کر کے کہا، ایک سوال کیا، مطالبہ کیا، حضرت جویریہ کو جانتے ہو؟ جویریہ ہماری ماں ہے، غزوہ بنو مصطلق، یہ سن ہجری 6 میں قریب 6 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، اس میں جویریہ کے جو شان بیان کی حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ایسی خوبصورت اور جمیلہ تھی حضرت جویریہ، ملاحت اور نمکینیت، ملاحت ایک مستقل ایک حسن جمال خوبصورتی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا کہ کوئی دیکھے تو حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی وہ آنکھیں اس پر تیکی کی تیکی رہ جائے، آنکھیں وہ ہٹائے نہیں، ایسا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا۔ وہ غزوے میں وہ بھی پکڑی گئی اور اس کو بندی بنایا گیا، اور باندی بنا کر، غلام اور بندی بنا کر مال غنیمت میں تقسیم کیا گیا۔ وہ حضرت جویریہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، تو وہ جویریہ بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے فوراً سودا کر لیا اپنے آقا سے جن کے حصے میں آئی تھی کہ آپ مجھے میں اتنے پیسے دے رہی ہوں، آپ مجھے آزاد کر لے، مجھے آزاد کر لے۔ اس کو مکاتب کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں مکاتب بنانا۔ تو وہ صحابی نے منظور کر لیا، اب ان کے پاس مال تو تھا نہیں، تو اس نے سن رکھا تھا کہ نبی کے زبان کبھی لا نہیں آتا، جو کوئی جائے کبھی نہ کہنے، یہ شان نہیں ہے نبی کی۔ تو وہ پہنچ گئی، دروازے پر جب پہنچی تو ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے اچھا نہیں لگا، سمجھتے ہو آپ؟ وہی بات حضرت عائشہ نے کہی، آقا دیکھیں گے تو اتنی خوبصورت یہ عورت ہے، نوجوان لڑکی ہے، لہذا اس کی وجہ سے میرا خاوند ان سے بات کرے تو غیرت کا مسئلہ تھا، حمیت کا مسئلہ، اچھا نہیں لگا۔ لیکن پھر بات کی تو آقا نے اسے یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا بدلے کتابت ادا کر لیتے، جو مال آپ کو آپ کے آقا کو دینا ہے دے دیتے، لیکن آپ ایک کام کرو گی؟ جی آقا کیا؟ تو کہا آپ آزاد ہو جاؤ اور ہم سے نکاح کر لو۔ یہ نکاح کی بڑی حکمتیں تھی، جویریہ سے نکاح کرنے کی بڑی حکمتیں تھی، نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے تو سعادت کی بات ہے، میں راضی ہوں، نکاح کر لوں گی میں۔ نکاح ہو گیا۔ جیسے پتا چلا کہ جویریہ سے آقا کا نکاح ہو گیا تو وہ غزوہ بنو مصطلق میں سے 100 سے زیادہ صحابہ کے پاس غلام تھے جو قیدی بنائے گئے تھے، سبوں نے فوراً آزاد کر دیا کہ یہ تو آقا کے سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ جویریہ جب آقا کی زوجیت میں آ گئی
تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے سسرالی رشتہ دار، اب یہ غلام باندیا رہے، یہ اچھا نہیں ہے، سب کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ آقا کی زبان پر نہیں، ٹھیک ہے دے دیں گے، ٹھیک ہے دے دیں گے، جو اونٹ لینے آئے بیٹھو دے دیتے، یہ لینے آئے۔ ایک عورت آ گئی جو اہل بادیہ میں سے اور جنگل میں سے اور دور دراز رہنے والی دیہاتی ایک عورت آ گئی اور آقا سے ایک بات مانگ لی۔ اتفاق ایسا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھا، لیکن نہ کہنا، ہمارے کاکوسی میں ایک حاجی صاحب مرحوم ہو گئے، تو وہ اپنے بھتیجے کو، ان کا ایک زبان ایک ایسی تھی، بس ایسا بولتے، سخت لہجے میں بولتے، میں ابھی مسجد میں بول نہیں سکتا وہ کیسے بولتے، تو وہ سخت لہجے میں بات کرتے، کبھی زبان سے گالی بھی نکال دیتے۔ تو اپنے بھتیجے کو کہا کہ اے بکریا 50,000 لا، تو کہا کیا ضرورت کیا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھنا آج میرا جیب خالی، بہت اچھے خوشحال تھے ہوٹلوں والے اور بڑے اچھے سخی، تو کہ یہ چندے والے خالی جا رہے اور میں آج دے نہیں سکتا ہوں یہ رمضان کو، خالص چندے والوں کو دینے کے لیے 50,000 لیے، خالص دینے کے لیے، جن کا دینے کا مزاج ہوتا ہے تو نہ کہنا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہے، بیچارہ امید لگا کر آیا ہے، کیسے نہ کہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مزاج تھا، لہذا وہ آقا نے کہا کہ تم بعد میں آ جانا، نہ تو نہیں کہا، تم بعد میں آ جانا۔ تو ان کو عورت ذرا یہ کہ میں آؤں گی تو صحیح، آقا کی عمر بھی پہنچی ہے، اگر میں نہ پاؤں تو، لیکن ایسا تو نہیں کہہ سکتی آقا میں آئی نہ مر گئے تو، ایسا تو نہیں کہہ سکتی۔ تو اس نے بہت اچھے انداز میں کہا آقا میں آؤں بعد میں، لیکن آپ نہ ملو تو آقا تو محبت وہی تھے، آپ ایسی باریک باتوں کو سمجھنے والے۔ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ آقا تو بہت کم سین تھے، ابھی بہت کم عمر تھی آقا کی، اس وقت میں بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا، تو پھر حجر اسود، اب یہ ایک مقام ہے حجر اسود کا، اور پوری دنیا اس کو چومنے کے لیے ترستی ہے، بوسہ دینے کے لیے ترستی ہے، لہذا وہ پتھر کا ایک مقام۔ اب وہ پتھر کے بارے میں مکہ کے قبیلے سارے آپس میں آستینیں چڑھا کر بیٹھ گئے، کوئی اس کو نہیں اٹھائے گا ہم، تاکہ ہمارا نام قیامت تک تختی لگ جائے۔ تختی کے لیے لوگ لاکھوں خرچ کر دیتے، یہ مدرسے میں دے ہوئے 5 لاکھ، لیکن تختی ہمارے نام کی لگنی چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے اب یہ کہ ہمارا خاندان اگر لگائے گا تو قیامت تک نام رہے گا فلانے قبیلے نے یہ لگایا تھا، جھگڑا ہو گیا، اب کیسے رکھا جائے، مسئلہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چھوٹے تھے، لیکن ایسا لوگوں میں انہوں نے سکہ بٹھا رکھا تھا کہ کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں، کہا بھئی یہ فیصلہ تو محمد بن عبداللہ کرے گا، بلاؤ۔ آقا کو بلایا، جیسے گئے معاملہ تاڑ لیا آقا نے، تو کہا ایک چادر لاؤ، چادر منگوائی گئی، چادر لا کر کے آپ نے کہا بچھاؤ، چادر بچھائی اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس میں رکھا، اور پھر کہا کتنے قبیلے ہیں؟ تو کہا 4-5، چلو یہ قبیلہ والا یہ کونا پکڑو، یہ تم پکڑو، یہ تم پکڑو، تم بیچ میں سے پکڑو، سب سے اٹھوایا تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے قبیلے والوں۔ یہ دیکھیے فراست، یہ سمجھداری، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سمجھداری۔ پھر جب بیت اللہ شریف کے پاس حجر اسود لائے گئے، اب رکھنے کا مسئلہ تھا، تو پھر کسی کو نہیں کہا اور خود اٹھا کر کے وہاں لگا دیا، تو وہاں سب سے اٹھوایا، اور یہاں جھگڑا کا خطرہ تھا تو وہ پتھر اٹھا کر کے آپ نے وہاں پر خود رکھ دیا۔ بڑے سمجھدار تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو آقا سمجھ گئے کہ عورت کیا کہنا چاہتی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ تو وہ سمجھے ابو بکر بھی تو کوئی اتنے چھوٹے تو نہیں ہے، آقا سے 2.25 سال چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے تھے جتنے آقا کے بعد زندہ رہے۔ حضرت عمر فاروق بھی اتنے چھوٹے تھے جتنے آقا کے بعد زندہ رہے۔ حضرت علی کا بھی ایسا مسئلہ تھا، اتنے چھوٹے تھے جتنے آقا کے بعد زندہ رہے۔ یہ تینوں خلفاء، حضرت عثمان بن غنی کی عمر البتہ زیادہ ہے، 90 میں 2 سال کم، لیکن یہ 3 خلفاء تو 63 سال کی عمر میں، اس کا سیدھا مطلب ہو گیا
اتنے چھوٹے تھے جتنے زندہ رہے اور 63 سال کی عمر پہنچے اور ان کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کا بھی، عمر کا بھی، حضرت علی کا بھی۔ تو کہا کہ اگر ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو وہ تو آپ کے جیسے دکھتے، یہ میں کہتا ہوں، عورت کے جملہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا عمر کے بعد چلی جانا، عمر کے بعد۔ اس سے آپ نے دوسرے اشارے بھی فرمائے۔ یہ طلبہ اور ہمارے پاس پڑھنے والے بھائی یہ جانتے ہیں کہ اس سے مستقل خلافت کی طرف ایک اشارہ آپ نے فرمایا۔ بہرحال آقا کی زبان پر کبھی نہ نہیں آتا تھا، نہ، بس دینے کا مزاج تھا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ تو ان کان خرج یسعی علی نفسہ یعفھا، اگر اس لیے گھر سے نکلا ہے کہ میں ضرورت کے وقت میں کسی کے سامنے سوالی نہ بنوں، مجھے اپنی ضرورتیں سامنے کسی کے رکھنی نہ پڑے، مال میرے پاس اسٹاک رہے، کچھ جمع رہے، ضرورتیں کب آ سکتی اور کبھی بھی آ سکتی اور کیسی بھی آ سکتی، لہذا وہ ضرورت کے وقت میں اپنے آپ کو ذلت سے بچاؤں۔ اس لیے اگر مال کے لیے جاتا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِئَاءً وَمُفَاخِرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ ڈرنے کی چیز، اور یہ سب ہمارا سبوں کا مزاج یہ ہے جو اخیر میں بیان کیا۔ اگر اس لیے مال جمع کرتا کہ میں مالدار بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، میرا بنگلہ ہو جائے، میرے آنگن میں کار اور موٹر کھڑی ہو، بڑی اچھی گاڑی ہو، لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہے، مجھے ہوٹل والا کہے، اگر یہ نیت سے مال جمع کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں نہیں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، لہذا ان مالداروں سے بھی فتنے وجود میں آئیں گے، شیطان کے راستے میں ہے، لہذا وہ مال کے نشے میں کبھی ظلم کریں گے، کبھی حقوق دبائیں گے، مظلوموں کو کبھی اور زیادہ وہ مظلوم بنائیں گے، اس لیے کہ نیک نیتی نہیں تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے راستے میں۔ خیر بھائیوں، مجھے بہت کچھ اور آپ کو 2-4 باتیں کہنی تھی، لیکن اسی میں مشغول ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی جو کہلوایا اللہ اس کو مفید بنائے۔ تو یہ سمجھا رہا تھا مال کمانا بری بات نہیں، کماؤ، کماؤ، مال کماؤ، خوب کماؤ، مالدار بنو۔ من طلب الدنیا حلالا واستعفافا للمسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر۔ جو اچھی نیت سے مال کماتا ہے، حدیث میں کہا گیا وہ مال کمانے والا، نیک نیتی سے مال جمع کرنے والا ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانی چمک رہا ہوگا۔ لوگ کوئی برا نہیں ہے مال کمانا، دنیا کمانا۔ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا مُفَاخِرًا مُكَابِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهَ فَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ۔ اگر بری نیت سے مال کماتا تو پھر ایسی حالت میں آئے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اس نے مجھے آج بھاگل کے اچھے سمجھدار لوگوں کو یہ بات سمجھانی تھی۔ اب مال کمائیے بری بات نہیں، مالدار بنیے بری بات نہیں، مال آئے تو اچھی جگہ پر اس کو خرچ کیجئے، یہی اس کا اصل راستہ، اس کا طریقہ۔ مال اگر ہے اور دل میں نرمی نہیں ہے، دل میں نرمی نہیں، کسی کے کام نہیں آتے، تو ایسے مال پر تو تف ہو، 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ تف ہو۔ جو مال پڑوسی کے کام نہ آئے، جو غریبوں کے کام نہ آئے، بیواؤں کے کام نہ آئے، یتیموں کے کام نہ آئے، جو بیچارے غریب کی اسکولوں کی فیس بھرنے میں جو مال کام نہ آئے تو کیا کام کا۔ وہ مالدار، یہ مال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کی غذا نہیں ہو جاتی، وہ 3 روٹی کھاتا، 4 روٹی، بلکہ تجربہ ایسا ہے کہ وہ 1.5 روٹی کھاتا، اور اپنے اچھے ہیں جو 7, 8, 15, 20 ہزار پگاری تو 5 تو چاہیے، اطمینان سے 5 اور 2, 3 جب تک چور کر نہ کھائے وہاں تک سحری حاصل نہیں ہوتی، لہذا ہم زیادہ کھاتے، ان سے زیادہ ہم کھاتے، اور ان کی مقدر میں مال کھانے سے زیادہ گولیاں کھانا ہوتا ہے۔ گولیاں کھانا، پورا یہ بھر جائے ہاتھ اتنی گولیاں، تو دیکھیے یہ حقیقت ہے، یہ سچی بات ہے۔ تو بہرحال یہ مال اگر دیا ہے تو کام آنا چاہیے، کسی کے کام، کسی کے نکلتے آنسو میرے مال سے اگر تھم جاتے تو یہ میرا مال اللہ نے جو دیا اس کا میں نے حق ادا کر لیا۔
وہی میں نے کاکوسی کا میں ایک واقعہ سنا دوں، نام نہیں لیتا. وہ بہت کم وہ بولنے والے تھے، یعنی بہت معمولی، بولنا ان کا مزاج نہیں تھا. بازار میں اگر وہ آ جائے تو چرچے ہوتے تھے کہ وہ حاجی صاحب بازار میں آ گئے. کبھی بازار نہیں آتے. بہت بڑے رئیس تھے، شیخ صاحب تھے، لیکن ان کو لوگوں سے، بازار سے بڑی نفرت تھی. بس اپنے کھیتوں میں، طویلے میں، وہاں سیدھے مسجد سے چلے جانا، نماز پڑھ کے وہ نیچا. ان کا عادت، ہم نے بہت ملاقات کی ہے ان کی، اخیر میں ہم عیادت کے لیے بھی گئے تھے. بہت خلیق آدمی تھے وہ. تو وہ نیچا دیکھ کر کے بس ہاتھ میں تسبیح رہتی اور چلتے رہتے، کسی سے بات نہیں. کوئی سلام کرے تو جواب دے دیتے، اور وہ کوئی دیکھتے نہیں تھے کسی کو. یہ ان کا مزاج تھا. اب وہ جا رہے تھے، اور جن کا واقعہ میں سنا رہا ہوں وہ ہمارے ساتھ پڑے ہوئے حافظ صاحب تھے. رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں تھے، ممبئی میں رکشہ چلاتے تھے، خود کا تھا. اور وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی گاڑی والے نے ٹکر لگائی تو وہاں پر ہی وہ مر گئے تھے. وہ حافظ صاحب، وہ مجھ سے 2-4 سال بڑے ہوں گے. اب اس کے گھر میں پہلی بچی کے نکاح کا مسئلہ آیا. پہلی بچی کے نکاح کا مسئلہ تھا. اب یہاں کوئی سہارا اتنا تھا نہیں. اب وہ نماز پڑھ کر کے جا رہے تھے تو گھر میں سے رونے کی آواز آئی، اور وہ اس کو حافظ صاحب کی وہ بیوی رو رہی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی. ایسے وقت میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہ بچی کے لیے شادی کا سامان خریدتا، اور وہ یاد کر کے تو ان سے رات تھوڑی دیر کھڑے رہے، کافی باتیں سنی. سن کر کے گھر میں گئے. کیا ہے بیٹا؟ اپنی زبان میں، گجراتی زبان میں، کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ اپنا سر ذرا ڈھانپ کر کے، اپنا یہ کپڑا آگے کر کے کہا، نہیں نہیں چچا کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں کیوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا یاد مت. اس کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا. یاد مت، بدو ہارو تھئی جائے، اللہ بدو ہارو کر سے. صبح میں انہوں نے ایک پلاٹ خریدا. پلاٹ خرید کر کے انہوں نے مکان بنایا. مکان بنا کر کے اس عورت کو بلا کر کے تالا دے کر کہا، لے آج سے یہ تیرا مکان ہے. واہ واہ، یہ مال جو کسی کے غریبوں کے آنسو تھما دے تو یہ میرا کام، مال کچھ کام کا. لیکن میں مالدار بنا، میرے مال کی وجہ سے، میرے گاڑی کی وجہ سے، میرے کپڑوں کی وجہ سے، میرے بچوں کے کھلونے کی وجہ سے، میرے بچوں کے چشموں کی وجہ سے اگر کوئی یتیم، کوئی کمزور، کوئی غریب کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ میرا مال تو وبال بنتا جا رہا ہے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے، میرا مال تو وبال بنتا جا رہا. اس لیے پیارے اچھے بھائیوں، مال کماؤ، خوب کماؤ، خوب کماؤ. حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے، امام مالک کے بارے میں آتے ہیں بڑے مالدار تھے، امام ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے، حضرت عثمان غنی مالدار تھے، حضرت انس بن مالک النضر بڑے مالدار تھے، صحابہ، تابعین، ان میں بڑے بڑے ایسے مالدار گزرے. تو مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ خود ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مالدار تھے. ہاں، آپ پر تینوں حالتیں گزری ہیں. آپ پر مالداری کی حالت بھی گزری، پھر اس کے بعد بہت تنگی کا زمانہ آیا، اور پھر اس کے بعد اعتدال، جس کو قوت کہا جاتا ہے، جو آقا نے دعا میں مانگا ہے، اللہم اجعل آل محمد قوتا، محمد کا رزق قوت بنا دینا. نہ زیادہ کہ سینہ باہر آ جائے، اور نہ اتنا کم کہ ضرورتیں بھی پوری نہ ہو. اعتدالی، اس کو قوت کہا جاتا. تو آپ پر تینوں دور آئے، آپ مالدار بنیے. لیکن آج کا زمانہ جو ہے، مالدار بننے کے چکر میں حلال حرام کو نہ دیکھا جائے، یہ تو اچھی بات نہیں. دیکھیے طریقے حلال طریقے سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک فرمان ہے، سنیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہمارے سامنے مال کمانے کے 100 راستے آئے، 100 لائنیں ہمارے سامنے آئی مال کمانے کی. لیکن اس میں سے ہم نے 99 راستے شک والے پائے تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو راستہ بغیر شک والا تھا وہ راستہ ہم نے اپنایا. 99 راستے ہم نے چھوڑ دیے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث میں یہ کہا گیا، جو کام کرتے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو وہ کام کرو مت، وہ کام چھوڑ دو. بہت سارے ایسے راستے ذرائع ہیں، لہذا وہ راستوں کو چھوڑ دو.
اس لیے غلط طریقے سے اپنے پاس مال نہ آئے۔ آج لوگوں نے اس کا خیال رکھنا بند کر دیا، ختم کر دیا، یہ دھیان نہیں کہ میرے پاس کیسے مال آ رہا ہے۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باتیں بیان فرماتے، حدیثیں بیان کرتے، مسائل بیان فرماتے، تو وہ مسائل کی وزٹ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ آقا کی صفت تھی، اور بڑے لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کہتے نہیں لیکن نظر رکھتے، کون مسجد میں آتا، کون نہیں آتا، کون کیا کام کرتا، اور رکھنا چاہیے نظر۔ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن امت کا درد کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ خیال اللہ نے مجھے توفیق دی میرے جیسے سارے ہو جائے۔ لہذا یہی ایمان والے کا حق بیان کیا ہے، يَنْسَهُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، وہ حاضر ہو حاضر نہ ہو، اس کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ، جو اپنے لیے پسند کرنا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو یہاں پر کیا دماغ سے نکل رہی مجھے زکوان کیا بات کہہ رہا تھا، مجھ سب کچھ یاد ہے؟ اچھا ہاں، مدینہ منورہ میں آقا مسئلہ بیان فرماتے تو وزٹ بھی کرتے۔ تو ایک مرتبہ صبح صبح آقا مدینہ منورہ کے گنج بازار میں چلے گئے، اور وہاں پر دکانوں کے سامنے گلے اور دھان کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں پڑی ہوئی تھی۔ تو آقا صبح صبح میں چلے گئے تو ایک دکاندار کے آگے آقا ڈھیری پڑی ہوئی تھی، کھڑے رہے اور اس میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ تو ہاتھ ڈالا تو ایسا نظر آیا کہ اوپر سے غلہ اور دھان سوکھا ہوا تھا، اور اندر میں ہاتھ ڈالا تو وہ پانی والا تھا۔ تو آقا نے بلایا وہ صحابی کو، کیا ہے میرے صحابی، یہ کیا ہے؟ یہ اوپر سوکھا اندر۔ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا، آج رات بارش آئی جس کی وجہ سے سبوں کے گلے بھیگ گئے، میرا بھی بھیگ گیا۔ ابھی صبح میں دھوپ تڑکا نکلا، اس سے اوپر میں دھوپ کی وجہ سے ابھی گلہ سوکھا، اندر میں دھوپ کا اثر نہیں گیا۔ لیکن آقا نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اور آقا نے فرمایا میرے صحابی یہ تو دھوکہ ہے، یہ تم ایسے کوئی خرید لے گا، دھوکہ ہے۔ اور من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میری امت میں رہنے کے قابل نہیں۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی امتی مال جمع کرنے کے لیے دھوکہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور جس کی گارنٹی نہیں اس کی 100% گارنٹی بھی دیتا ہے۔ یہاں کوئی ہوگا، میں بہت ابتدائی زمانے میں پڑھانے کے لیے جب بیٹھا، ابھی میرا 33واں یا 34واں سال ہے پڑھانے کا، تو جب میں پڑھانے اس وقت ممبئی کا میں سفر، اس میں اگر کوئی ہو بھائی تو وہ میری بات سنتے بھی ہوں گے، تو وہ بھاگل ہی کے تھے۔ ایک جگہ پر گاڑی رکی، وہاں پر پان کھایا، پان کھانے کی عادت تھی، تو اس وقت ہمیں پان کے 50 روپے مانگے ہم سے، جو 50 وہ 5 روپے، 5 کا مطلب آج کا 50 روپے کے قریب، جبکہ وہ 50 پیسے اور روپیہ میں وہ پان۔ پھر میں نے کہا بھئی اتنا سارا، دکھ ہوا بہت۔ پھر پوچھا کہاں کے، ان میں ایک ٹوپی سر پر نہیں تھی، لیکن شاید وہ کبھی اڑفیٹ میں آئے ہوں گے تو وہ چھپ گئے، وہ پڑے ہوئے ہوں گے تو وہ چھپ گئے ان میں سے، اسی گاؤں کا نام لیا۔ لیکن ہم نے ان کو کچھ نصیحت بھی کی، میں نے کہا بھئی یہ مسافروں کے ساتھ تو ہمدردی ہونی چاہیے، آپ آئے ہو جنگل میں بیٹھے ہو، اچھی بات ہے، آپ کمانے کے لیے آئے ہو، لیکن 5 کے 50 کے روپیہ یہ تو 2 نمبریہ دھندا ہے، اور تم نے 50 پیسے کے 5 روپے، بہت دل زخمی ہے، ہم دے دیں گے 5 روپے، مجبور ہیں، آپ کو بنانے کے لیے کہہ دیا ہے، آپ نے پان بنا لیا، ہم جانتے ہیں مفتی ہے، مسئلہ معلوم ہے، اب منع نہیں کر سکتے، بھول ہماری بھی ہے کہ پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کتنے کا پان ہے، پوچھا نہیں، تو اب تو ہم پکڑے گئے، 5 کے بجائے 50 بھی دے سکتے۔ بہت سی جگہ ایسا بھی ہوتا کہ دیے بھی ہے، یہ کیا کر کے بھئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ پیسے نہیں لیجئے، یہ ہماری طرف سے آپ کو یہ 200 ہدیہ دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ آپ 5 کی 20 روپے میں دیتے ہو، غلط طریقہ ہے۔ غریبوں کا خون چوستے ہو، یہ غریبوں کے پاس سے دل زخمی کر کے تم خوش ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اور گارنٹی والی چیز نہ، اس کو 100% گارنٹی والی
ہمارا ایک اپنی میں کچھ باتیں بیان کرتا. ہمارے بھائی مولانا آدم صاحب مجادر میں کاکوسی میں پڑھاتے, مولانا یونس صاحب, اور ایک ہمارے بھائی عالم نے حافظ صاحب, اور ایک چوتھے بھائی ہے, وہ نہ صاحب ہے, نہ عالم صاحب ہے, نہ حافظ صاحب ہے, وہ بھائی صاحب ہے. وہ 4 بھائیوں کا ایک اسٹور تھا سورت میں پڑھا ہی رہا تھا. اتفاق ایسا ہوا وہاں پر کوئی عید کا موسم تھا, تو سارے جو کام کرنے والے تھے وہ چلے گئے. تو وہ جو بھائی ہمارے سنبھالتے تھے, ان کے 2-3 دن ہو گئے اکیلے. اب وہ غصے ہو گئے. ہمارے بھائی مولانا یونس پر فون آیا کہ آپ کوئی بھیجو نہیں تو میں بند کر کے آ جاتا ہوں. تو مجھے کہا مجھے مدرسہ کھلنے کے 7-8 دن باقی دے بھائی, جا اور ہم انتظام کرتے, اور تو جتنا دن بھرے اور جتنا تجھے سمجھ میں آئے اتنی تنخواہ لے کر کے آ جانا. مجبوری تھی. ہم گئے, وہاں پر کچھ عجیب واقعات پیش آئے. تو وہ واقعات میں سے ایک واقعہ میں سناتا ہوں. بہت سارے ایک سردار جی بھی ملے تھے جو ہم سے بہت کچھ باتیں کی تھی. وہ باتوں سے بڑے متاثر ہوئے تھے, اور متاثر ہو کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آئے اور کافی دیر کھڑے, بڑے آفیسر معلوم ہوتے, پڑھے لکھے, کوئی بڑی پوسٹ پر ہو ایسے, لیکن اپنے سیدھے سادے مولانا پڑھانے والے, اس سے الجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں. وہی جو صفت تھی اور جو گھر کا ماحول تھا, اسی ماحول سے اخلاق سے پیش آئے. چائے پانی کا پوچھا, اور انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے, تو اللہ کرم سے ان کے کچھ جوابات بھی ان کو مل گئے. بڑے خوش ہو گئے. چلے بھی ملاقات کر کے پھر واپس آئے, اور پھر واپس آ کر کہنے لگے کہ ملا جی کوئی گفٹ دو مجھے. تو میں نے کہا لے لیجیے سردار جی جو چاہیے. نہیں, آپ اپنے ہاتھ سے دو. ان کو یہ مقصد نہیں تھا, جو مقصد آگے اور تھا کہ یہ آپ دے دیجیے اپنے ہاتھ سے. اس وقت 15 روپے میں یہ چابی میں لٹکانے والا کیچن جو اچھا دکھتا تھا, وہ نے 15 روپے والے خود نے دیکھا بھی نہیں, جیب میں رکھ دیا. پھر پاکٹ کھول کر کے اس نے 500 کا نوٹ نکالا اور مجھے کہا لیجیے یہ آپ کو. میں نے کہا یہ کیسے, کیا بات, یہ اپنے میں گفٹ کی بات کہ نہیں, آپ کا یہ گفٹ مجھے بڑا اچھا لگا. آپ کے جیسے, خیر میں کوئی اور نیت سے نہیں کہہ رہا, لوگوں میں اس کی کمی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مجھ سے کچھ ایسی باتیں پیش آئی تو پھر انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کہہ دی, اور پھر کہا کہ یہ تمہاری چیز دیکھ کر کے میں آپ کو یاد کروں گا, اور آپ بھی مجھے کبھی یاد کرو گے. یاد کر رہا ہوں آج 22-25 سال ہو گئے, لیکن میں ان کو یاد کر رہا ہوں, آپ مجھے کبھی یاد کرو گے. ایک صاحب نے سامان خریدا اور فرق یہ فلانا فلانا فلانا, تو وہ جو قیمت تھی وہ ساری کتنا, یہ کتنا 20 روپے, کتنا 40 روپے کا, یہ کتنا اتنے کا, تو سب لے لیا. کتنا ہوا, اتنا ہوا, لیکن دیے اس نے مثلا 240, تو میں نے 240 ہوئے تھے, اس نے دیا تو میں نے لیے 180 روپے. یہ میں نے خود اپنی بات میں نے 180 لیے. یہ مثال دے رہا ہوں, وہ عدد تو اوکڑا معلوم نہیں ہے مجھے کتنا اس وقت تھا. تو کہا ابھی آپ اتنا کہہ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمارا ایک ریٹ طے ہے, اتنے میں اس کو بیچنا, لیکن اتنے میں کہتے ہیں تو اس سے بھی کم کرواتے ہیں, تو ہمیں 10-15 ذرا پلس بولنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا جو لینا اتنا. آپ اتنے اچھے گاہک آئے, کچھ پوچھا نہیں, میں نے جتنا کہا اتنا آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو پھر میری بھی ذمہ داری ہے, مجھے تو اتنے میں بیچنی ہے. تو وہ بھی بہت خوش ہو گئے. ارے یار ان کے جملے یہ تھے, دیکھیے وہ کیسے بیچارے ستائے ہوئے ڈسے ہوئے تھے وہ, کہ آپ کے جیسے ملا جی اگر ہائی وے پر لوگ ہو جائے نا, تو ہم جس ہوٹل پر کھڑے رہے ہم یہ سمجھے کہ اپنے پریوار میں گئے ہیں. اپنے پریوار میں گئے. ان کے یہ جملے تھے, ان کے یہ جملے تھے. تو گارنٹی کی بات نہ ہو لیکن اور پھر واپس آ جائے تو وہ تو کہنے کی ہوتی ہے گارنٹی. ارے یہ طریقہ نہیں. من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. اکل طیب کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, لہذا اس لیے اچھے لوگوں حلال طریقے سے مال جمع کرو, خوب جمع کرو, کوئی بری بات نہیں. غلط طریقے سے مال آئے گا, سنو یاد رکھو, بالخصوص غلط طریقے میں اگر سود میں ہاتھ ڈال دیا, اور اب بے خبری میں بھی سود میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. ہمارا بینک میں سب کا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا, ہم تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر 3 مہینے قانون ہے, بینک وہ اپنی بک اوکے کروانے کا کروا لیتے, اور پھر اس کا حساب جوڑ لیتے. اس میں سارا لکھا ہوا رہتا ہے. اپنے تو پاس پیسے کتنے ہوں گے, جو یہ تنخواہ جمع ہوگی تو اس پر تھوڑا کچھ چڑھے گا سود,
تو یہ 3 مہینے پر کر لیا تو اس کا کہا یہ اتنا اس میں انٹرسٹ اور سود جمع ہوا، تو وہ حساب کر کے نکال لیا جاتا ہے، لیکن نکالنا جیب سے نہیں چلے گا۔ آپ نے وہ جمع ہو گئے تو کہ میرے 500 یا 200 روپیہ سود نکال لیے اور وہ رہنے دیے تو نہیں چلے گا۔ جو جمع ہے اس جمع میں سے آپ سود کی نیت سے وہ 200 روپیہ نکال لو اور پھر نکال کر کے آپ کسی کو دے دو۔ جو دینے کا طریقہ مفتیان کرام بتاتے ہیں وہ طریقے سے آپ دے دو۔ پھر وہاں تو ہم نشان لگا لیتے، نشان کہ ہاں یہاں تک حساب سود کا ہو گیا، یہ اوپر والی رقم نہیں یہاں۔ پھر اس کے بعد آگے 3 مہینے کے بعد اتنا جمع اس کے بعد میں ہوا، اس کو لے لو۔ یہ بھی اگر غلط طریقے سے دیکھیے، حلوے کے ڈبے میں اگر غلاظت، پاخانہ، گوبر، پلیتا اگر رکھ دیا جائے اور آپ نے حلوہ سمجھ کر ہی ہاتھ ڈالا اور کھا لیا تو آپ سب سمجھدار ہو، آپ کو حلوے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ ہاں سچی بات ہے نا، آپ کا منہ بگڑ جائے گا، آپ گالیاں دوں گے اور فوراً صابن سے دھونا اور منہ کتنی مرتبہ صاف کرو گے۔ کیوں؟ اس گندگی نے آپ پر اثر دکھایا۔ اب بھول میں بھی ایسے اگر سود کا مال کھائیں گے تو اس کے اثرات آپ پر آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے، اس کے اثرات آئیں گے۔ اور سود کھانے والے سے کبھی سب سے پہلا وبال تو یہ ہوتا ہے اس کا کہ اس کی نظریں گندی ہو جاتی ہے، بری نظر والا بن جاتا، وہ غلط اپنی خواہش پوری کرنے کا سوچتا ہے۔ سمجھ لو، میں اکثر میرے پاس پڑھنے والے بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹا نصیحت کرتے ہوئے کہ آپ کبھی گھر جا کر کے، یہ مولوی صاحب بھی گواہی دیں گے، میرے اکثر نصیحت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے کھا کر چھٹیوں میں آؤ، مدرسے میں آنے کے بعد پہلے ٹھیک ٹھاک تھے اور اب آپ کو بازار میں جاؤ تو نظریں ادھر ادھر گھمانے کا، کبھی غلط کام کرنے کا آپ کا دل میں خیال پیدا ہو، تو گھر جمعہ کے دن جا کر کے سیدھا والد صاحب سے یوں کہنا کہ ابا آپ کی آمدنی میں کوئی فالٹ ہے، کوئی خامی خرابی ہے۔ تو پوچھے گا کیوں؟ تو کہا میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اب کی مرتبہ آپ کا کھا کر میں گیا، اس کے بعد میری آنکھیں میرے کنٹرول میں نہیں، میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں، مجھے غلط کام کرنے کا جی چاہتا۔ اور یہ تو حدیث کہتی ہے المعدۃ حوض البدن والعروق واردۃ الیہا فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ واذا فسدت المعدہ صدرت العروق بالسقم۔ یہ حدیث کا مطلب یہی ہوتا ہے خلاصہ، جیسا ڈالو گے ویسے اعمال ظاہر ہوتے، جیسا ڈالو گے ویسے اعمال ظاہر ہوتے۔ تو سب سے پہلا تو وبال یہ، اور دوسرا یہ ہوگا اذا ظہر الربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ جس نے اذا ظہر الربا فی قریۃ، جس گاؤں، محلہ، جس گھر میں اگر سود اور ربا اور انٹرسٹ کا لینا دینا عام ہو گیا، بڑی تعجب کی بات ہے کہ اب میری برقع پوش، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ان کی زبان پر یہ جملہ، جس کے ہاتھ میں فضائل اعمال ہونی چاہیے، 26 صورتیں، معمولات کی کتاب، قرآن کی تلاوت، حزب الاعظم، مناجات مقبول، استغفار کی، درود کی کتابیں، ان کے سوا ان کو کوئی سجائے نہ دے، لیکن آج ان کا یہ حال ہے۔ 10,000 کوئی بہن لینے کے لیے جائے تو بھی 10,000 5 مہینہ اس کے لیے واپس دو تو آپ 12,000 دینا، سود کھلا ہوا سود۔ تو یہ بہنیں بھی میری بات سنتی ہو، آپ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، دیکھیے حدیث کی روشنی میں سچی پکی بات، آپ خوب مال جمع کر لو، سودی کاروبار کے ذریعے سے لو دو، آپ خوب جمع کر لو، لیکن اس کی ڈیٹ جو بیان کی ہے وہ 40 سال۔ یاد رکھنا 40 سال۔ 40 سال اگر آپ نے یہ کام شروع کیا اور آپ کی عمر 40 سال ہوتے ہوتے رہی تو یہ گارنٹی کی بات ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آپ اپنی نظروں سے دیکھو گے کہ آپ کا وہ فلیٹ ممبئی والا بھی بک جائے گا، آپ کا کھیت بھی بک جائے گا، سارے ہوٹلوں کے حصے بھی آپ کو بیچنے پڑیں گے، آپ کے رہنے کا مکان بھی بیچنا پڑے گا۔ گاؤں میں کوئی آپ کو 500 روپیہ قرض دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلا وبال۔ اور اگر آپ نہ رہے
تو آپ کی اولاد کو یہ دین دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے. پکی بات ہے، یہ سچی بات. اکثر میں یہ مثال کے لیے کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. اگر یہ شوق ہے سود میں ہاتھ ڈال کر کے بھائی ابھی کچھ کر لے، لون لے لے اور چلو یہ چلتا ہے اور مکان بنا لے، یہ سب بچوں کے مکان ہو گئے. لیکن جب مرو نا تو موت کے وقت میں ہر باپ اپنے بچوں کی خیرخواہی چاہتا ہے. اس کو وصیت کہتے ہیں. موت کے وقت میں جو باتیں کہے، وصیت کے معنی بہت زور دے کر کہنا کہ یہ کام ضرور کرنا. تاکیدی حکم کا نام وصیت ہے کہ یہ کام کرنا، تم زندگی میں پچھتاؤں گے نہیں. تو موت کے وقت کے بول کو وصیت کہتا ہے. یہ حدیث میں اس کو وصیت کہا گیا. تو تم اپنے جو 3 بچے ہو، 4 بچے، ان کو جمع کرنا، پاس میں بٹھانا، جو اور باتیں کہنی وہ کہنا، لیکن ساتھ میں 5 کو مرنے سے پہلے ایک کٹورا دے دینا، کشکول دے دینا. ہاں 5 کو لو بیٹا یہ کشکول کہتے ہیں جو یہ مانگنے والا یہ کالا ایک کٹورا یہاں زنجیر سے لٹکا ہوا، اس میں جو جوڑ ڈالے وہ اسی میں لے لیتا ہے. 5 کو ایک کشکول دے دینا. کوئی تو پوچھے گا نا ابا یہ وقت میں آپ یہ کٹورا کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب یوں دینا کہ میں نے تمہارے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، ہوٹلوں میں حصہ رکھنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے میں نے سود میں ہاتھ ڈالا تھا. اور حدیث کا پکا یہ وعدہ ہے کہ اس پر فقیری آتی ہے، تمہارے اوپر عنقریب فقیری آئے گی، اور ایسی آئے گی کوئی تمہاری طرف دیکھنے والا نہیں رہے گا. اگر بھوکے مرو تو کٹورا رکھو تاکہ محلے میں بھیک مانگ کر کے تم کھا تو سکو، یہ کٹورے کے پیسے بھی نہیں رہیں گے. یہ سچی بات 40 سال ڈیٹ بیان کی گئی. اگر تم زندہ رہے تو نظروں سے دیکھو گے. اولاد کو خوشحال رکھنے کے لیے آدمی کرتا، لیکن یہ کام کر کے اولاد کو دکھی بنا رہا ہے. اس لیے پیارے بھائیوں، ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالصنع، وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب. یہ حدیث میں کہا جس برادری اور قوم محلے میں اگر سود کا لین دین عام ہو جائے تو پہلی اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ سنا کے معنی آتے ہیں مال کو چھین لینا، کال تنگی، اللہ اس کے مال کو چھین لیتے. پہلا نقصان یہ ہوگا. مالدار بننے کے لیے کر رہے ہو، اللہ مال ہی کو لے لیں گے. ارے بہت سارے میرے بڑے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، یہ ہمارے حضرت مولانا ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا، یہ بڑے بوڑھے یہ پورے علاقے کے یہ میتا سے جڑے ہوئے تھے. جس کو بھی ضرورت پڑے میتا میں بنیے رہتے تھے. بڑے ان کے محلے تھے اور وہاں سارے لوگ اپنی کچھ بات چیت کرنے کے بعد میں 2 آنے 4 آنے روپیہ 2 روپیہ پورا علاقہ ان سے جڑا ہوا تھا. اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بنیے یہ کبھی غریب ہوں گے، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. لیکن قرآن جو کہتا ہے ان اللہ یمحق الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی وجہ سے اللہ پاک سختیاں ناسی لاتا ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے مال تو جائے گا لیکن نسلیں برباد ہو جاتی ہے. نسلیں سود کھانے والا، ان میں اللہ پہلا وبال ڈالے گا کہ اللہ لڑکے پیدا کرنا بند کر دیتا ہے. اور اگر لڑکا پیدا ہوا بھی تو وہ دماغ سے معذور ہوگا. وہ سارے محلے کے محلے بھرے ہوئے تھے. آپ دن میں دیا لے کر نکلو، آپ کو ایک بنیا نظر نہیں آتا، کہاں چلے گئے، کہاں کھو گئے. ایک مرتبہ بیان میں سنا مولا ایوب صاحب کاکوسی زیدہ فضلو کے بیان میں وہ فرما رہے تھے مولانا کہ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے. یہ واقعہ ہو کہ میں اپنے نظروں سے دیکھا. اور انہوں نے کاکوسی میں ایک جگہ بتائی کہ یہاں پر اس زمانے میں جب گاڑیاں نہیں تھی تو سدھپور کے پیڑی اور گنج بازار والے یہاں پر گاڑیوں کی صبح میں لائنیں لگتی تھی. پالنپور سے آتے تھے ان کے پاس پیسے لینے کے لیے. ہم نے اپنے نظروں سے دیکھا، مولا فرماتے کہ وہ جب الماریاں اور کباڑ کھولتا تو بندل گرتے تھے. لیکن میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا، یہ مولا کا فرمان، میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا وہ حال آیا کہ اس کا یہ ہوا پوری تفصیل بتائی
پھر ایک دکان جو میں نے بھی دیکھی ہے، وہ دکان کے سامنے دوپہر میں 12-1 بجے ہاتھ میں یوں تھیلی لے کر کے وہ گھومتا رہتا، اور پھر کوئی دیکھے نہیں تو چپکے سے وہ سبزی والے نے جو بیکار بیگن اور سبزی ڈال دی ہو وہ چپکے سے تھیلی میں ڈال دیتا اور اس کو ابال کر کے وہ کھاتا، جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس پر بھی فقیری آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں، یہ مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ پاکیزہ طیب مال کھانے کا اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ یہ تو سونے کے ڈھیر کی طرف خالی اپنی عزت پر آنچ آئے تو شیخ سعدی فرماتے دیکھنے سے آنچ آئے میری عزت پر تو اس سونے کے ڈھیر کو میں دیکھوں گا بھی نہیں، بھلے اس نے اعلان کر رکھا ہو جس کو جتنا چاہیے لے جاؤ، دیکھوں گا تک نہیں، اور اس سے تو ہماری نسلیں اجڑ جاتی، اس لیے ہرگز اس میں نہیں۔ آج پکا ارادہ کر لو، اور کبھی کسی نے ایسا کام کر لیا، اللہ سے دل میں توبہ کر لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس لیے اور آئندہ بالکل ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو ما بقیہ اس کو چھوڑ دو، اور آگے قرآن کہتا ہے اگر نہیں چھوڑتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں قرآن میں گناہ کے تذکرے ہیں، لیکن گناہ کا جو وبال عذاب بیان کیا، جو نقصان، اتنے سخت لہجے میں کسی گناہ پر قرآن نے بیان نہیں کیا جتنا انٹرسٹ اور سود پر بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر سود سے بچتے نہیں ہو تو آ جاؤ میرے مقابلے میں میدان پر۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ایک کھانی زنجیر کو، ایک رسی کو، حضرت تھانوی قدس سرہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے زمین میں رگیں اور نسیں رکھی ہے، اور جب اللہ کسی علاقے کو اجاڑ دینا چاہتا ہے تو ہر رگ پر اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا رکھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے کو یہ رسی کو اور یہ رگ کو کھینچو، وہ کھینچتا ہے تو پورا بھوج تباہ ہو جاتا ہے، پوری بلڈنگ کی بلڈنگیں زمین میں دھس جاتی ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ کاغذ کی پتیوں کی طرح یہ محلات ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا جھاڑو آتا، وہ اللہ قادر مطلق ہے، سب کر سکتا ہے، آج کا امیر کل کا فقیر بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آج ارادہ کرو اچھے لوگوں، کبھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، فاقہ کریں گے، لیکن کبھی اس پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانے دیں گے کبھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ بخاری بنے ہیں، ان کی قبر کی مٹی تک لوگ لے جاتے اور ان کا کفن نظر آتا، خوشبو پورے علاقے میں پھیلنے لگی تھی۔ کب بنے امام بخاری علیہ رحمہ؟ میرے والد کا انتقال کا وقت ہوا، اپنے دوست کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ ایک میں تھیلی اور پوٹلی دیتا ہوں، اس میں چند اشرفیہ ہے، اور یہ میری بالکل کالی پسینے کی کمائی ہے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں، اور یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں ایک محمد بن اسماعیل کو چھوڑ کر جاتا ہوں، میرا بیٹا، ایک ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے والد کے جانے کے بعد وہ اشرفیہ میرے حصے میں آئی، میراث میں نے اپنی پوری زندگی اس پر گزار دی، وہ بغیر شک والی روزی پر پوری زندگی اس پر گزار دی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ مجھے ایڈمٹ کیا گیا، حکیموں کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹروں کے پاس، بہت سخت بیمار ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے جب معائنہ کیا تو کہنے لگے یہ اللہ کا بندہ کیسے جیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا، کہ اس کے بدن میں نہ نمک ہے، نہ مرچ ہے، نہ تیل ہے، نہ کیلشیم ہے، بالکل بدن اس کا کوڑا پڑا ہے۔ پوچھا گیا بخاری سے تو کہا سچ کہتے حکیم صاحب، 5 سال ہو گئے میں نے روٹی اور سالن کو کھائے ہوئے، تو کیسے جیتے ہو؟ تو میں 4-5 بادام کے دانے کھا لیتا ہوں، چوس لیتا ہوں اور گزارا کر لیتا ہوں، لیکن شک والا نہیں کھایا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ 50 علماء کرام کو ہر مہینہ تنخواہ دیتے تھے۔ آج ہم صرف سالیانہ اور سالانہ 1000 روپے گاؤں میں جمع کروا کے فخر کرتے، ہم بھی اگرانا دیتے، ہم بھی دیتے، اور یہ نہ معلوم کتنے قوانین کے ذمہ دار بن جاتے صرف 1000-2000 دے کر کے۔ امام ابو حنیفہ 50 علماء کرام کو زندگی پر یہ معمول رہا،
گھر بیٹھے رہو، مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ کو بلاؤں گا، اور 50 علماء کرام کو ہر مہینے تنخواہ دیتے تھے۔ کتنے مالدار ہوں گے؟ اور ادھر چاند ہونے والا ہوتا اور کوئی بیوہ اور کوئی یتیم بغداد میں نہ بچتا جہاں امام صاحب کی طرف سے وہاں اس کے ضرورت کا سامان نہ پہنچتا ہو۔ یہ امام صاحب اتنے مالدار تھے، لیکن یہ اعلان ایک مرتبہ پتہ چلا کہ بکری چوری ہو گئی۔ اتنی عمر کی، مالدار تو زیادہ گوشت کھاتا ہے نا، اس کو تو اچھی غذا اور چاہیے، لیکن امام صاحب اتنا مالدار، اتنے بڑے مالدار، لیکن ایک بڑے بوڑھوں کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ ایسی بکری ہو تو کتنی جی سکتی ہے؟ تو کہا 7 سال تک ایسی بکری جی سکتی ہے۔ اس اللہ کے بندے نے 7 سال تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کی بکری کٹی ہو تو، اور شک والی۔ حالانکہ وہ امام سے اگر پوچھا جاتا کہ گوشت خریدنا کیسا تو وہ فتویٰ دیتا جائز ہے، لیکن احتیاط یہ تھا جب امام ابو حنیفہ کبھی پیدا ہوتا ہے، امام مالک پیدا ہوتا ہے، عبداللہ بن مبارک پیدا ہوتا ہے، امام بخاری پیدا ہوتے، آج ہماری روزی کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اس لیے بہت اچھے پیارے بھائیوں، میں اکثر جگہ پر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں، اللہ کرے میری یہ بات سمجھ میں آ جائے مجھے سب کو، کہ ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے، بولنے والے کی عادت ہے بولنا، سننے والوں کی عادت ہے سننا۔ بس کھڑے ہو گئے اور کیا اچھا ہوا، اس نے یہ بات اچھی کہی، اس طرح۔ ارے اللہ کے بندوں پیارے بھائیوں، یہ مزاج سننا سنانے کا چھوڑو، اب بدلاؤ کا زمانہ ہے۔ اپنے زندگیوں میں ذرا بدلاؤ لاؤ، کچھ ارادے گھر کے مجلسوں سے اٹھا کرو۔ بہت سنتے کہنے والے کہتے، لیکن زندگی میں بدلاؤ نہ آوے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بدلاؤ کی نیت سے، اور بھی مجھے بہت کچھ باتیں بیان، کچھ مسائل بیان کرنے تھے، تو کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ، اتنا بھی کافی ہے۔ تو دیکھیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور روزی شک والی نہ کھاؤ، نہ اپنی اولاد کو کھانے دو، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے وہ دن دیکھے ہیں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی ماں کو کھچڑی کو پانی میں گھول کر کے رات کے وقت میں پیتے اور کھاتے دیکھا ہے۔ لیکن وہ میری پیاری ماں، اس کو لاکھوں سلام ہو، وہ زندگی پر ایسی حالت گزار کر کے گئی، لیکن ہمارے لیے نصیحت یہ تھی۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ سب بھائی پڑھانے میں ہو، میری تو یہی آپ کو نصیحت ہے، آپ پڑھاتے رہنا، اپنی اولادوں کو بھی پڑھانے میں لگاتے رہنا، اپنی اولادوں کو۔ وہ کبھی کبھی میری ماں سنایا کرتی تھی، کبھی کبھی، کہ گھر میں وہ حال ہو جاتا تھا کہ کچھ نہیں، صبح اور شام۔ مجھے بھی یاد ہے وہ واقعہ، مجھے میرے استاد نے ایک مرتبہ پوچھ دیا تھا مکتب میں کیا کھا کر آئے، جیسے استاد مذاق سے، تو مجھے کہتے ہوئے، میں حساس طبیعت کا آج تک ہوں، بچپن سے حساس طبیعت کا، تو مجھے شرم آتی تھی کہتے ہوئے، خالص پیاز اور روٹی کھائی تھی، لیکن وہ پیاز کو گرم کر کے سالن جیسا، نہ مرچ تھا اس میں نہ کچھ تھا، وہ نمک ڈال کر کے، لیکن وہ ایسے ماحول میں میری ماں نے مجھ سے سنایا، میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ تمہارے ابا کبھی کہتے تھے کہ آج تو میں یہ لے آتا ہوں یہ مال، اب کب تک یہ دین، لیکن میری ماں کہتی تھی میں اپنے پیٹ پر پٹا باندھ لوں گی، اپنے اولاد کو ایسا نہیں کھانے۔ یہ تب سے ایسا مزاج بنا ہوا ہے، تب سے ایسا مزاج بنا ہوا ہے کہ مفت کا مزاج نہیں رہا ہے۔ مفت کا مزاج کہیں سے مل جائے مفت میں، اس کا مزاج اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اور بس اپنا کھاؤ، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، کسی کا مال اسی کو مبارک ہو، اپنی مقدر ماہ ہے تو اللہ دے گا۔ بس یہ استغنائیت پیدا کرو، حلال طریقے سے مال کماؤ، اللہ آپ کو خوب مالدار بنائے۔ لیکن اگر غلط طریقے سے آپ نے روزی کمائی تو یاد رکھو آپ بھی بعد میں دکھی ہوں گے۔ آپ کی اولاد کو فقیر بنانے کا ایک سند اور سرٹیفکیٹ لے کر کے جا رہے ہو۔ اس لیے روزی کے مسئلے میں ذرا چست رہو، چالاک رہو، حرام روزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مختلف طریقوں سے وہ حرام روزیاں آ رہی ہے، تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں ایک ضروری مسئلہ مجھے یہ بتانا تھا، دوسرے مسئلے بھی بہت سارے بتانے تھے، لیکن ایک مسئلہ جس میں لوگ فون سے بھی مجھے پوچھتے رہتے ہیں، یہ پان کے اسٹور پر لوگ یہ 1000 روپے، کوئی دوسری جگہ منی ٹرانسفر کہتے ہیں اس کو، پیسے دوسری جگہ بھیجنے،
تو 1000 پر کوئی 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ اس کے اوپر لیتے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ لے سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اپنی محنت کا یہ عوض دے رہا ہے کہ یہ جو کام کرے گا، اپنا مشین استعمال کرے گا اور پھر اپنے پیسے جمع کیے وہاں پر ڈالے گا، تو وہ محنت کر رہا ہے، تو وہ محنت کے بدلے میں وہ 20 روپیے 30 روپیے اگر لینا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ گاہک کو بھی عام رننگ مسئلہ معلوم ہے، سب جگہ پر سب کو پتہ ہے کہ 1000 میں 20 روپیے لیتے، 1000 میں 30 روپیے لیتے، سب کو پتہ ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ جلدی مجھے یہ بتانا ہے کہ ہوٹلوں میں عام طور پر بھاگل والے بھی، ہوٹل والے کافی لوگ اللہ کے بندے ہوٹلوں کی ذمہ داریاں سنبھالتے، اس میں بہت بے اصولیاں ہوتی ہے، ہوٹلوں کے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ میں ہدایہ میرے ذمے ہیں، تو ہدایہ میں پڑھا رہا تھا، بچوں کو میں موجودہ ماحول کو سامنے رکھ کر کے وہ ہدایہ پڑھاتا ہوں، اس میں ہوٹلوں کے بہت سارے مسائل بھی ان کو بتاتا ہوں۔ تو وہ بے کے جو مسائل آئے تو پھر میں نے کہا دیکھیے بے یعنی بیچنا، اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے کہا ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے۔ بیچنے والے خریدنے والے کے بغیر کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ بچوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ایک ہوٹل سنبھالتا ہے تو وہ ہوٹل والا یہ جو بھی سامان اس نے ہوٹل میں جمع کیا، یہ پارلے لایا کہ چائے پتی لایا کہ وہ جو فرسان کی آئٹم ہے سب، تو وہ سب خرید کر کے لایا، اب وہ بیچے گا اور خریدنے والوں سے پیسے لے گا، لیکن اس کو جب گھر جانا ہوتا ہے، مسئلہ سمجھنا کہاں سے ہمارے پاس آ رہا ہے غلط مال، اس کو جب گھر جانا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ بیٹا اس میں سے وہ 2 کلو پتی پیک کر لو، اس میں سے یہ اتنے پارلے رکھ لو، وہ پیسے ضرور دیتا ہے لیکن وہ کس سے خرید رہا ہے، بولے کس سے خرید رہا ہے، وہ خود بیچنے والا ہے، وہ خود خریدنے، سودا یہ بے ہو رہی ہے، یہ سودا ہو رہا ہے، کس سے خرید رہا ہے، یہ ناجائز ہے، طریقہ غلط ہے۔ اگر تمہیں لینا ہے ایسا تو تمہارے سارے تاجروں سے تمہاری پہچان ہے، اب جب وہ مال آنے والا ہو تو وہاں پر کہہ دو تاجروں کو کہ بھائی تم اب کی بتاؤ چائے پتی لاؤ تو 2 کلو ذرا ایکسٹرا لے آنا، 2 کلو شکلیں ہیں اس کی، ظاہر شکل آپ کر سکتے ہو۔ اب یہ غلط طریقے سے اپنے بچوں کو وٹ سے پیسے آپ دے رہے ہو، بے شک دے رہے ہو، لیکن کیا اب یہاں پر آپ ہوٹل لے کر بیٹھے ہو، طرح کی اسکیمیں آتی ہیں، ڈولے آتی ہیں، کبھی کولر آتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، تو بھئی یہ تو مجھے دیے نا سیٹ آپ کو، تو آپ سیٹ کب بنے؟ یہ ان 50 لوگوں کے پیسے لے کر سیٹ بنے، ادھر ہوتے تو گاؤں میں کوئی آپ کو پہچانتا بھی نہیں، آپ کے گھر کے بچے بھی نہ جانتے، آپ سیٹ بنے اس پیڑھی کی وجہ سے، پیڑھی بنی ان 50 لوگوں کی وجہ سے، یہ 50 لوگوں نے آپ کو سیٹ بنایا، آپ کیا مارکیٹ میں نام آیا، آپ کو ابھی ہوٹل سے نکال دیں کہ آپ کو سنبھالنے کا سلیقہ نہیں، ہم دوسرا طے کر دیں، آپ کو کوئی نہیں جانے گا، اب وہ جو دوسرا آئے گا اسی کو سیٹ کہیں گے تاجر سارے۔ اب یہ جو اسکیمیں آتی یہ سارے بھاگیداروں کا حق ہے اور وہ سب میں اپنے گھر جمع کروا لیتا ہوں، سب حرام ہے، ناجائز آ رہا ہے، یہ غلط طریقے سے، ایسے باریک بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے دیکھیے دل میں نے یہ بیج ڈال دیا۔ ہاں اب یہ جو طلبگار ہوں گے وہ پوچھیں گے علماء سے، اچھے علماء کرام ہیں بھاگل میں، آپ ان سے پوچھیں اور اپنے مسائل کو صحیح طریقے کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہوٹل میں عام طور پر ہوتا ایسا ہے جی، میں بات پوری کر لوں پھر آپ پوچھئے۔ تو جی دیکھیں زائد دے تب بھی مسئلہ تو یہ زائد دے کہ وہ آپ کا مسئلہ میں یہ سمجھا نہیں، زائد دے بلکہ ڈبل دے تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ تم خرید کس سے رہے ہو، کس سے خرید رہے ہو، تم خود بیچنے والے بھی ہو اور تم خود خریدنے والے بھی ہو، خرید کس سے رہے ہو، مسئلہ یہ سامنے کون ہے جس سے تم سودا کرتے ہو، تم خود بیچنے والے ہو اور تم خود خریدنے والے بھی ہو تو سودا صحیح ہوتا نہیں ہے جی۔ تو ہم سے بھی ایک صاحب نے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ 10 پیسوں کے بھاگیدار دے دو، میں نے کہا کیوں بھائی کیوں؟ تو کہا آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ میں 2 پیسے آپ کو گڈ ول میں حصہ دو، ورکنگ میں بھی نہیں گڈ ول میں نے کہا بھائی مبارک ہو تم کو، اگر کوئی مل جائے گا تو ہم آپ کا ایڈریس دے دیں گے، اچھے آدمی تھے لیکن ہم کو ایسی امید تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو 10 پیسے کوئی بھاگیدار دیں اور اس کا آپ 1 پیسہ دو یا ورکنگ میں دو، لیکن یہ لوگوں کا یہ بھی مزاج ہو گیا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہو تو میں 20 پیسے کا بھاگیدار آپ کو دیتا ہوں،
لیکن مجھے ورکنگ میں 5 پیسے کے 4 پیسے دینے پڑیں گے. یہ آپ کی زبان میں جو ملائی کے پیسے، یہ ملائی میں سے آپ کے جو 40 پیسے، اس میں سے 5 مجھے دینے پڑیں گے. دیکھیے مسئلہ سمجھیے، وہ 20 پیسہ حصہ دار لا کر دے یا خود حصے دار بنے، اس کا تو اس کو ملے گا. اور بغیر محنت کے ورکنگ میں سے جو 5 پیسے لے رہا ہے اس کے لیے لینا جائز نہیں. یہاں تک مسئلہ نہیں، دینے والے کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے. دینے والا اس لیے کہ ناجائز ہے، اور ناجائز کام اگر وہ کرے گا تو وہ دینے والا بھی گنہگار ہوگا. تو خالی اس کا لینا ناجائز نہیں بلکہ دینے والے کا دینا بھی ناجائز ہے. اور یہ عام مسئلہ چلا ہے، حرام طریقے سے مکان بھی بن رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ ورکنگ بہت اچھا آتا ہے. اور ورکنگ سے اب کی مرتبہ آئے تو یہ اپنے بدلی کر دینے، پلاٹ یہاں پور دینے، پھر یہ مکان باقی ہے. یہ سب غلط طریقے سے ہو رہا ہے، دھیان بھی نہیں جاتا ہمارا. تو یہ باریک باریک کچھ ایسے مسائل ہیں. بعض مرتبہ ہوٹل اب یہ بنایا، اب ہوٹل بن کر کے پھر چلاتے رہے، وہ سنبھالتے ہوئے پھر اس کی ساروں کی موڑی پوری ہو گئی راس المال. تو وہ 20 پیسہ ملائی کا وہ لے رہے تھے، لیکن موڑی پوری ہو گئی تو بھاگیداروں کو پوچھے بغیر سیدھا 40 پیسہ. تو وہ 20 پیسہ جو ملائی کا زیادہ، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. بھاگیداروں کو پوچھو، اگر وہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کو 80 پیسے دے دیں، وہ 20 پیسے پر راضی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر راضی نہیں تو پوچھے بغیر آپ کون لینے والے؟ آپ سے سودا 20 پیسے کا ہوا ہے، آپ 20 پیسے موڑی میک اپ ہو گئی تو آپ نے 35 پیسے چلانے کے، 40 پیسے چلانے کے، صحیح نہیں ہے، یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں. خیر ایسی بہت ساری شکلیں ہیں اچھے لوگوں. اس لیے اگر ایسا کیا کوئی غریب نہیں بن جاتا. بس ایک ہی اسی پر ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، آپ کا وقت میں نے بہت لے لیا، معاف کر دینا جی، بہت وقت لے لیا. آپ لوگوں نے سنا، اچھا ہے، دین کی نسبت پر آپ نے سنا. ہماری مجلس کو اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے، بہت ہماری نسلوں تک کے لیے اللہ یہ مجلس کو قبول فرمائے. ایک مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سب جانتے ہیں، جو نہ جانے تو ان کو جان لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ نہ جانے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے ہمارے لیے. اتنی بڑی عالمی شخصیت ہے، میری نظر میں تو پورے عالم میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے. سب سے بڑے عالمی شخصیت یہی ہے. وہ مطالعے کے درمیان میں کچھ باتوں کو چھانٹ لے اور نوٹ کر کے جمع کر لے تو کتنی قیمتی ہوگی. اتنی بڑی شخصیت. تو انہوں نے مطالعے کے درمیان میں کچھ باتیں ان کو سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ قیمتی ہے باتیں، تو اس کو نوٹ کرتے رہے. اور پھر تراشے نام کی ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور تراشے نام کی، اس میں ایک واقعہ میں نے بڑا اچھا پڑھا ہے. وہ حضرت کا خود کا واقعہ ہے. وہ تراشے میں کہتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کے سننا، دیکھیے بہت سو کے دل میں یار یہ چھوڑ دینا تو آسان نہیں ہے، یہ اتنے سالوں سے ان کے لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں. بہت آسان ہے. آپ کا ورکنگ آ رہا ہے مہینے کا 25,000، بالکل چھوڑ دیجئے. اگر غلط طریقہ، یہ غلط طریقے سے بالکل چھوڑ دیجئے. آپ کے مقدر کے 25 ہیں تو وہ آ کر رہیں گے چاہے کسی طریقے سے آئے. وہ مقدر میں ہے تو وہ ملنے والے، اتنے سالوں سے مقدر میں سے آ رہے تھے، آج بھی آئیں گے، لیکن طریقہ آپ صحیح بنا لیجئے. تو حضرت کے پاس آئے. حضرت کہتے ہیں کہ وہ آئے تو ان کے ظاہر سے مجھے ایک بھی علامت اسلام کی نہیں معلوم ہو رہی تھی، ایک بھی علامت نہیں. ٹائی لگی ہوئی تھی، لباس بھی ایسا تھا، سر پر ٹوپی نہیں تھی، حلیہ چہرہ مہرہ ایسا، ایک بھی علامت اسلام کی نہیں تھی. لیکن انہوں نے سلام کیا آ کر، تو سلام سے میں سمجھا کہ یہ مسلمان ہے. تو میرے دل میں بات بھی آئی کہ یار کیسے اللہ کے بندے مسلمان، اور کیسے دل میں خیال آیا میرا. لیکن وہ آ کر بیٹھے اور حضرت سے پوچھنے لگے کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنے آئے. جی بولے بھائی. تو انہوں نے جو بات بیان کی کہ ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، حکومت کی ان کی ملازمت تھی، مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت میرے پڑھے ہوئے، یہ بات پڑھے ہوئے تقریباً میرے خیال سے 24-25 سال ہو گئے. حضرت نے کتاب تو کب لکھی تھی وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے پڑھے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا. تو کہا کہ میری تنخواہ ابھی، پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، میرا تنخواہ ابھی 3 لاکھ ہے، اور یہ کام کرنے والے پورے ملک میں صرف 3 افراد ہیں. ہم تینوں ابھی اگر اسٹرائک پر آ جائے
تو حکومت مجبور ہے ہم کو 10 بھی تنخواہ دے سکتی ہے، ابھی ہم کو 15 بھی تنخواہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی کام کرنے والا ہے نہیں، لیکن ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم مفتیوں کا جو اصول ہے وہ اصول کے اعتبار سے حضرت اس کو جواب دینے لگے کہ بھائی دیکھیے، آپ پہلے ایک کام کرو، کوئی دوسرا طریقہ، کوئی راستہ یہ کہنا شروع کیا تو وہ اللہ کا بندہ یہ بولا کہ حضرت میں آپ کے پاس مشورے لینے نہیں آیا، مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ میری ذمہ داری، آپ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھئی یہ کام کرنا ناجائز ہے۔ وہ اٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت کل سے میں ریزائن دے دوں گا، وہاں پر نہیں جاؤں گا کل سے۔ حضرت نے آگے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا ایمانی پاور دیکھ کر کے میں یہ سبق لیا، میں سمجھا کہ اتنا مضبوط ایمان تو میرا بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دوسری بات کہی، کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کون کیا پوزیشن میں ہو۔ یہ ظاہر ایسا تھا لیکن اتنا قوی الایمان تھا، وہ اس وقت تک 3,30,00,000 کے برابر، لیکن وہ آدمی نے بالکل وہاں استعفیٰ دے دیا، اللہ مالک ہے۔ تو اگر یہ غلط طریقہ ہے، اللہ کی نسبت پر ہم چھوڑ دیتے، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو سانپ، بچھو، زہریلے جانور جن کا کام ہے تکلیف دینا، شیر، چیتا، بھیڑیا، جو جانداروں کو کھانا اس کی غذا، اللہ ان کو بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ تم تو اللہ کے سامنے سر ٹیکنے والے، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے، یا ربی کہنے والے، اللہ ہمیں کیسا بھوکا رکھے گا؟ مکان بھی بنائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہماری یہ مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولمن من علينا ولمن علينا حق ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات یوم یقوم الحساب الأحیاء منهم والأموات۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما، پاپیوں کو معاف فرما، پچھلی زندگی پر معافی کا قلم پھیر دے، جو زندگیاں باقی اس میں نیک سارے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا امت میں جو پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، محتاجوں کے احتیاج کو ختم فرما، جن پر قرضے چڑھے ہوئے ان کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ میرے مولا پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کے، اعمال کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ میرے مولا حرمین شریفین کی، روضہ مقدسہ کی، بیت المقدس کی، پوری دنیا کے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا، اولاد نسلوں میں حفاظ، صلحات کیا، خادم دین، داعی دین، حافظ قرآن بنا۔ میرے مولا ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، اسباب مہیا فرما۔ میرے مولا ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو میرے مولا جیلوں میں، کورٹوں میں، اسپتالوں میں جانے سے، آپریشن ہونے سے، پولیس چوکیوں میں مجرم بن کر جانے سے، حاسدین کی حسد سے، ساحرین کی سحر سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. جلدی سے بعد وضو سے فارغ ہو جائے جن حضرات کا وضو ہے وہ سموں میں بیٹھ جائے. وضو کھانا خالی ہونے پر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا علیہ السلام کرنا